الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت آج کی رات اور آنے والے دن کی ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ جو زندگی گزر چکی ہے اس میں ہونے والی خطاؤں کو اللہ رب العزت معاف فرمائے، اور آئندہ آنے والی زندگی کے اندر ہر طرح کی بیماریوں، پریشانیوں، تکلیفوں سے بچاتے ہوئے اللہ رب العزت خیر و عافیت، صحت، تندرستی، سلامتی اور انسانیت کے لیے منفعت والی زندگی نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، پروگرام جستجو کے اندر ایک تسلسل کے ساتھ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور اس کے مختلف پہلوؤں پہ ہماری بات چیت کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے قبل کے حالات بھی ہم نے ذکر کیے، اور اس کے بعد پھر شہر مکہ کے اندر آپ کا بچپن، لڑکپن، جوانی اور اعلان نبوت اور بعثت کا بھی ہم نے تذکرہ کیا، اور اس کے بعد پھر مدینہ طیبہ کی جو آپ نے ہجرت فرمائی اس کے بعد کے بھی مختلف واقعات کو ہم نے ذکر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت یہاں مکہ مکرمہ کے اندر آپ کی مخالفت سب سے زیادہ مشرکین مکہ کر رہے تھے۔ وہ مختلف طرح سے آپ کو اذیتیں پہنچاتے، اور مشرکین کے مختلف سردار، اس میں ابو لہب ہیں، ابو جہل ہے، یہ لوگ ہمیشہ آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی کوشش کیا کرتے، اور مختلف طریقوں سے آپ کو اذیت پہنچایا کرتے تھے۔ تو ان کی ساری زندگی کا مقصد ہی یہ بن کے رہ گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی جائے، آپ کے مشن کی مخالفت کی جائے، آپ کو روکا جائے، اور اسلام کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنے سے روکا جا سکے، اور اس کے لیے وہ جو بھی ہیلہ، جو بھی طریقہ اختیار کر سکتے تھے انہوں نے وہ تمام تر ذرائع اختیار کیے۔ بالآخر اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ اب مدینہ طیبہ جب آپ تشریف لے کے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کی مخالفت دو قسم کے گروہوں نے بھرپور طریقے سے کی۔ اس میں ایک تو وہ تھے منافقین، جو یہاں پہ یثرب کے اندر رہنے والے لوگ تھے، ان میں سے خاص طور پہ عبداللہ بن ابی، اس نے سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور اس کا انداز یہ تھا کہ وہ بظاہر تو ایمان لے آیا تھا لیکن اندر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیا کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو یہاں پہ سردار بنایا جانے لگا تھا، یہاں کا بادشاہ بنایا جانے لگا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس کی بادشاہت کا خواب ادھورا ہو گیا، چکنا چور ہو گیا، جس کی وجہ سے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کی ٹھانی، لیکن یہ اس قدر زیادہ کچھ کر نہیں سکتا تھا کیونکہ اندر سے کمزور تھا، اس کے ساتھ کوئی اتنی زیادہ طاقت قوت بھی نہیں تھی۔ ایون جو یثرب کے دیگر لوگ تھے وہ اس کے ساتھ اس طرح سے کھڑے نہیں تھے، کچھ لوگ جو اس کے حکم کے مطابق اس کی باتوں میں آ کے اس کے ساتھ چلتے، لیکن اس کے پاس بہرحال اس طرح کی مضبوط طاقت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود یہ اپنی کوششیں کاوشیں کرتا رہتا، اور اس کی حقیقت گاہے گاہے لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی رہتی۔ لیکن جو دوسرا گروہ تھا وہ بھرپور طاقت بھی رکھتا تھا، وہ مختلف سازشوں کے اندر بھی مہارت رکھتا تھا، اور اسی وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھے۔ اور یہ کون سا گروہ تھا؟ یہ یہاں پہ یثرب کے اندر جو مختلف یہود کے قبائل تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر نبی آخر الزمان کے حوالے سے تعلیمات پڑھ رکھی تھیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ ہم نے جنہیں کتاب عطا فرمائی ہے وہ آپ کو اسی طرح سے جانتے ہیں جیسے وہ اپنی اولاد کے حوالے سے انہیں معلومات ہیں، ان کی پوری تفصیلات ان کو علم ہے، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلات اور آپ کی حیات مبارکہ کے حوالے سے مختلف جو اس کی تفصیلات ہیں وہ ان کی کتب کے اندر موجود ہیں، مگر اس کے باوجود وہ مخالفت کرتے، وہ حسد کی وجہ سے اور دل کے اندر اس بغض کی وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیا کرتے تھے، اور پھر یہاں پہ یہ مختلف طرح کی سازشیں رچایا کرتے اور مختلف طریقوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے یہاں سے پھر کچھ مختلف قبائل کو یثرب سے نکل جانے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، اور یہ جا کے خیبر کے اندر
وہاں پہ انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا، وہاں پہ قیام کیا، اور وہاں سے پھر انہوں نے مختلف سازشیں مزید زیادہ لوگوں کو ساتھ ملا کر کرنا شروع کر دیں، اور پھر اسی وجہ سے مشرکین کے ساتھ مل کر، قبائل نجد کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک بڑا لشکر تیار کیا، جو کہ غزوہ خندق جس کی وجہ سے پیش آیا۔ ایک بہت بڑا لشکر، ایک یونائٹڈ افواج یہ لے کر وہاں پہ پہنچے، اور اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے وہاں پہ خندق کھدوائی، اور یہ لوگ وہاں پہ کافی دن ٹھہرے رہے مگر کسی قسم کی کامیابی حاصل نہ ہوئی، اور بالآخر اللہ رب العزت نے خاص مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور ان کے دلوں کے اندر رعب بھی پڑا، اور ایک ایسی تیز آندھی چلی کہ جس سے ان کے خیمے اکھڑنا شروع ہو گئے، اور وہ وہاں پہ ایک خوف و ہراس کسی کیفیت میں وہاں سے واپس چلے گئے۔ اور اس کے بعد پھر اگلے سال 6 ہجری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مکہ مکرمہ عمرے کی نیت سے، مگر حدیبیہ کے مقام پہ آپ کے جا کے رکنا پڑا، کیونکہ خالد بن ولید اور دیگر ان کے ساتھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے وہاں پہ تیار تھے، تو اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ رکنا پڑا۔ آپ نے پھر ان سے بات چیت کی، انہیں بتایا کہ ہم تو عمرہ کی غرض سے آئے، لیکن بہرحال وہ بات چیت چلتی رہی، اور بالآخر ایک معاہدہ طے ہوا۔ اس معاہدے کی یہ شرائط تھیں کہ اب اگلے 10 سال کے لیے دونوں کے درمیان امن ہوگا، یعنی یہاں پہ مشرکین مکہ اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے درمیان امن ہوگا، اور کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ دیگر بھی شرائط تھیں جن کی وجہ سے مسلمان بڑے ناراض بھی تھے، بڑے پریشان بھی تھے۔ ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ سے مسلمان ہو کر یہاں آتا ہے مدینہ طیبہ تو اسے واپس لوٹانا ہوگا، لیکن اگر کوئی مدینہ طیبہ سے وہاں جاتا ہے تو اسے واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ وہاں پر قیام کر سکتا ہے۔ تو اس طرح کی شرائط کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالخصوص بہت زیادہ نالاں تھے، اور انہوں نے عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل ہم حق پہ ہیں، اور پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے برحق نبی ہیں، ہمارے مقتولین ہیں وہ جنت کے اندر جائیں گے، ان کے مقتولین جہنم میں جائیں گے، کیا یہ حق نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر ہم اس طرح کی شرائط ماننے پہ کیوں آمادہ ہوئے؟ لیکن پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ الزم غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے چمٹے رہو، جو وہ فرما رہے ہیں اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرو کہ وہی حکم ربی بھی ہے، اور اسی کے اندر ہماری بھلائی اور بہتری بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد کے اندر ہمیشہ اس بات کو یاد کیا کرتے اور افسوس کیا کرتے کہ میں نے اس وقت یہ سوالات کیوں کر کیے، اور پھر زیادہ سے زیادہ آپ اعمال صالحہ کرتے کہ اللہ رب العزت اس کی گویا مجھے بخشش عطا فرمائے اور اس کا ایک کفارہ کا ذریعہ بن جائے۔ اگرچہ آپ کا یہ عمل بھی ایک ایمانی جذبے کے تحت تھا، لیکن بہرحال اس حوالے سے یہ خیال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوالات کرنے کی نوبت ہی کیوں کر آئی تھی، مجھے اس طرح کی جسارت کرنی نہیں چاہیے تھی، یہ احساس آپ کو ساری زندگی اپنے دل کے اندر رہا، اور اس کو کم کرنے کے لیے آپ پھر اکثر و بیشتر اس کا ذکر بھی کیا کرتے، اور خصوص کئی اعمال بھی اس حوالے سے آپ ساتھ ساتھ بجا لایا کرتے تھے۔ تو یہ جب معاہدہ یہاں پر ہوا، اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے واپس تشریف لے گئے، آپ نے اپنا احرام بھی اتارا اور حلق بھی کروایا، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی اس پہ عمل کیا، اور آپ پھر یہاں سے واپس تشریف لے جاتے ہیں جب، تو اب اس کے بعد ایک طرف چونکہ یہ جو مخالفین مختلف طرح کے تھے، جس میں 3 پیش تھے، ایک تو یہ مشرکین مکہ تھے، دوسرے وہ مختلف قبائل نجد تھے، اور تیسری طرف یہ خیبر کے جو مختلف یہودی قبائل وہاں پہ آباد تھے، یہ بہت زیادہ مخالفت اور شرارتوں پہ آمادہ تھے۔ تو مشرکین مکہ کے ساتھ تو امن معاہدہ ہو گیا تھا اب اگلے 10 سالوں کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی ان کی طرف سے مطمئن ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جو بادشاہ تھے، مختلف سربراہان مملکت تھے، ان کی طرف آپ نے خط لکھے، خطوط ارسال فرمائے، اور انہیں دین کی طرف دعوت دی، اور اس کے ساتھ پھر آپ نے اگلے سال یہ جو خیبر کے اندر مختلف یہ قبائل آباد تھے ان کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا، کیونکہ یہ اپنی سازشوں سے باز نہیں آ رہے تھے، اور مختلف لوگوں کو ساتھ ملا کر صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا۔ تو اب آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو تیار کیا، اور آپ انہیں ساتھ لے کر سوئے خیبر روانہ ہوتے ہیں، اور یہاں پر آپ نے خاص طور پہ 2 چیزوں کا اہتمام فرمایا۔ ایک تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر صرف وہ لوگ شامل ہوں گے کہ جو وہاں پر حدیبیہ کے مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کر چکے تھے،
کہ ہم نے اپنی جانیں قربان کر دینی ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور آپ کے حکم سے کسی بھی صورت میں ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ آپ کے جو بھی حکم ہوگا اس پہ عمل کریں گے، چاہے اس کے لیے جانیں بھی چلی جائیں۔ تو یہ خالصتاً یہ جہاد کا ایک جذبہ تھا، اس کے اندر کسی مال غنیمت کی طلب نہیں، کوئی کسی قسم کی مال غنیمت کے حوالے سے لالچ موجود نہیں، تو یہ خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر ان لوگوں کا یہ عمل تھا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو اپنی رضا کی بشارت بھی عطا فرماتے ہوئے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ تو خاص طور پر ان کو بشارت کا معجزہ بھی سنایا گیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری یہ چیز کا اہتمام فرمایا کہ آپ نے 3 علم تیار فرمائے۔ اس سے پہلے بھی کچھ اس طرح کا ہوتا تھا، لیکن باقاعدہ علم نہیں تھا، کوئی ایک چھوٹی موٹی جھنڈیاں سی ہوتی جو ایک علامت ہوتی اسلامی لشکر کی، مگر اب کی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ علم تیار فرمائے اور مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو وہ علم عطا فرمائے۔ 3 علم تیار کیا، اور اس میں سے خاص طور پہ تیسرا علم تھا جو کہ ایک مسلمانی لشکر کا، اسلامی لشکر کا ایک بہت بڑا شعار بھی تھا، اس کی پہچان بھی تھی۔ یہ علم حضرت، اس کا جو پھریرا تھا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چادر مبارک کے ساتھ وہ تیار کیا گیا تھا، اور یہ علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا تھا۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو ساتھ لے کر خیبر کے قریب جب پہنچے تو آپ نے وہاں پہ یہ دعا فرمائی کہ اللہم انی اسألک خیر هذه القریہ وخیر اہلیها وخیر ما فیها ونعوذ بک من شر هذه القریہ وشر اہلیها وشر ما فیها۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ الہ العالمین، میں اس بستی کے ہر طرح کی خیر میں آپ سے طلب کرتا ہوں، اور یہاں کے لوگوں کے اندر بھی خیر، اور اس کے اندر، اس بستی کے اندر جو بھی خیر ہے میں وہ تجھ سے طلب کرتا ہوں، اور اس بستی کے ہر طرح کے شر سے، یہاں کے لوگوں کے شر سے، اور جو بھی اس کے اندر کسی بھی قسم کا شر ہے اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ ایک بڑی خوبصورت دعا ہے، آپ بھی اگر کہیں پر سفر کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر آپ یہ دعا پڑھ لیں، اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس علاقے، اس جگہ کے مختلف جو شرور ہیں اس سے حفاظت بھی فرماتا ہے، اور وہاں کے خیر سے انسان کو حصہ حاصل ہو جایا کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کا اہتمام فرمایا۔ وہاں پر آپ نے قیام فرمایا۔ خیبر یہ ہیبرو کا، عبرانی زبان کا ایک لفظ ہے، اور اس کے معنی ہی قلعہ ہیں، اور وہاں پر مختلف قلعے موجود تھے جن کے اندر مختلف یہودی قبائل آباد تھے، لیکن ان میں سے جو سب سے بڑا ایک مضبوط قلعہ تھا وہ قلعہ قموس کا تھا، اور اس کا جو ایک سردار تھا اس کا نام مرہب تھا، اور وہ اکیلا شخص 1000 لوگوں پہ بھاری سمجھا جاتا تھا، انتہائی صحت مند، انتہائی طاقتور، اور اس کی طاقت کا شہرہ ہر طرف مشہور تھا۔ تو وہ اپنے اس قبیلے کے حوالے سے اس کی بڑی پہچان تھی، کوئی بھی اس قلعے کو سر نہیں کر سکا تھا، کیونکہ یہاں پہ مرہب اس کی حفاظت کیا کرتا تھا، اور بھرپور طریقے سے انہوں نے اس کے لیے ایک اسٹریٹجی بنا کے رکھی ہوئی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ وہاں پر اپنے اس قلعے کے اندر محفوظ تھے۔ تو اب یہاں یہ مسلمان آ چکے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں۔ کچھ جو چھوٹے چھوٹے مختلف قلعے ہیں ان کو تو فتح کر لیا جاتا ہے، مگر یہ جو قلعہ قموس ہے یہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام کو روانہ فرمایا۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایک لشکر کو لے کے جاتے ہیں، مگر یہ قلعہ فتح نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت کے اندر بھی ایک لشکر جاتا ہے، مگر پھر بھی یہ قلعہ فتح نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے ایک اور صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ دیگر صحابہ کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، مگر یہ قلعہ فتح نہیں ہوتا، اور کئی دن اس میں گزر جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کل صبح یہ اس قلعے کو فتح کے لیے علم ایک ایسے شخص کے حوالے کروں گا کہ جس کے ہاتھوں اللہ رب العزت فتح بھی عطا فرمائے گا، اور وہ شخص ایسا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین میں سے ہر ایک کی یہی خواہش تمنا تھی کہ یہ سعادت ہمیں حاصل ہو جائے، سبھی منتظر تھے، لیکن صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان فرمایا وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اعلان فرمایا کہ این علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی کہاں ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کا اس حوالے سے خیال نہیں تھا، کیونکہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں آشوب چشم کی بیماری میں مبتلا تھے، اور اس کے اندر جنگ کرنا، اور خاص طور پہ ایک ایسے ماحول کے اندر جنگ کرنا کہ جہاں پر بار بار
کوششوں کے باوجود فتح حاصل نہ ہو رہی ہو تو تصور نہیں کیا جا رہا تھا کہ ان کے ذمہ یہ ذمہ داری سونپی جائے گی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا اور آپ نے علم ان کو عطا فرمایا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھوں میں آشوب ہے، بیماری ہے، تو اس لیے مجھے ذرا تکلیف ہے اس حوالے سے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن کی آنکھوں میں لگایا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تکلیف گاہے گاہے ہوا کرتی تھی، مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں یہ اپنا لعاب دہن لگا دیا تو اللہ رب العزت نے آپ کو ایسی شفا عطا فرمائی کہ اس کے بعد پھر کبھی آپ کو اس تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اور پھر جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے ساتھ اس قلعہ کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، اور آپ کے مقابلے کے لیے مرہب آیا اور اس نے آ کے بڑے بڑے دعوے کیے کہ میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام مرہب رکھا ہوا تھا، اور میری جو ایک شجاعت ہے، بہادری ہے، یہاں کے سبھی لوگ اس سے واقف ہیں۔ تو وہ مختلف اس طرح کے دعوے کرنے لگا۔ ادھر سے جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے ہیں اور آپ ایک ہی بار سے اس کا قصہ تمام کر دیتے ہیں۔ تو جیسے ہی مرہب گرا تو ان کی ہمت ٹوٹ گئی اور انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے یہ عرض کیا کہ دیکھیں، ہم اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہیں، مگر ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمیں یہیں پہ رہنے دیں، اور ہم یہاں پہ رہتے ہوئے یہاں پہ جتنی بھی ہماری پیداوار ہوا کرے گی اس کا نصف وہ آپ کو ادا کیا کریں گے، جسے جزیہ بھی کہا جاتا ہے، وہ آپ کو ادا کیا کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اصل میں وہ جو مختلف وہ سازشیں کرتے تھے، فتنہ مپا کیا کرتے تھے، اسی کی سرکوبی کرنا آپ کا مقصد تھا، ورنہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ تو لوگوں کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہے، کوئی غیر مسلم ہے، سبھی کے لیے سراپا رحمت، سراپا شفقت ہے۔ تو آپ نے ان کی اس بات کو قبول فرمایا اور انہیں وہاں پہ رہنے کی اجازت بھی عطا فرما دی، اور پھر ساتھ حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سال کے بعد یہاں سے یہ جو پیداوار میں سے جو حصہ ہوتا نصف، وہ کلیکٹ کرنے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرما رکھا تھا کہ آپ نے جب وہاں پہ جانا ہے تو اس چیز کا اہتمام کرنا ہے کہ ان کو آپ نے آپشن دے دینا ہے، وہ جو الگ الگ کریں اس میں سے انہیں اختیار دے دیں کہ جو تم چاہو وہ اپنے لیے رکھ لو، اور دوسرا حصہ وہ آپ ساتھ لے کے آیا کریں۔ تو وہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفقت اور آپ کی اس مہربانی کا بڑے ہی ادب کے ساتھ اس کا ذکر بھی کیا کرتے تھے۔ دوسری طرف یہاں پر ایک اور جو اہم چیز ہے یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم عطا فرمایا اور آپ کو بھیجا، تو ساتھ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ علی جا کر پہلے آپ نے ان کو اللہ پہ ایمان لانے کی ترغیب دلانی ہے، اسلام کی خوبیوں کا آپ نے بیان کرنا ہے، اور آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ امن کے ساتھ اللہ کے اس دین کو قبول کر لیں۔ اور ساتھ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، اگر اللہ رب العزت آپ کی وجہ سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت عطا فرما دے تو یہ آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یہاں پر یہ بہت ہی بڑا سبق اور درس اس کے اندر موجود ہے کہ اس وقت وہ سرخ اونٹ انتہائی قیمتی تصور کیے جاتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو بہت سارے وہ سرخ اونٹ حاصل ہوں، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی ایک شخص ایمان لے آئے آپ کی وجہ سے تو آپ کے لیے یہ اس سے کئی گنا بڑھ کر یہ دولت ہے، اور اس دولت کو انسان حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ تو ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ ہم بسا اوقات جب دین کے حوالے سے بات چیت آتی ہے تو ہمارے ہاں جب لوگ ایک دوسرے پہ مخالفت کے اندر بہت زیادہ افراط و تفرید کا شکار ہو جایا کرتے ہیں اور بالکل فتویٰ بازی شروع ہو جاتی ہے، دین سے خارج کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں ہمارے ہاں، تو یہاں پہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ آپ کی وجہ سے کوئی ایک دین کے قریب آ جائے تو اتنی بڑی سعادت ہے، اور ہم بدقسمتی سے بسا اوقات لوگوں کو دین سے نکالنے کے فتوے وہ دے رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے یہ کر دیا وہ کافر ہو گیا، فلاں نے یہ کیا وہ مشرک ہو گیا، فلاں نے یہ کیا وہ گستاخ ہو گیا، اس سے نیچے کی بات ہی ہم نہیں کرتے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کے قریب لانے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور جنگ کی اس کیفیت کے اندر بھی آپ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی نصیحت فرما رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے کوئی اسلام قبول کر لے یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ بہتر ہے اس کے کہ وہ جو ایک مال غنیمت کا جو تصور تھا
اس کے حوالے سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اسلام قبول کر لے آپ کی وجہ سے کوئی شخص، تو یہ بہت ہی بڑی عظمت اور سعادت کی بات ہے۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر کے بعد وہاں پہ آپ نے قیام فرمایا، تو ایک خاتون نے آپ کی دعوت کا اہتمام کیا، اور اس نے ایک بھنی ہوئی بکری کا گوشت وہ پیش کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اس کو پہلا نوالا آپ نے کھانا چاہا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بکری کا گوشت ہے، اس کی یہ جو ہڈیاں ہیں، یہ مجھے بتا رہی ہیں کہ اس کے اندر زہر شامل کیا گیا ہے۔ تو جب اس خاتون سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ چونکہ میں نے یہ تجربہ کرنا چاہا تھا کہ میں یہ جانوں کہ آپ واقعی سچے رسول ہیں یا پھر صرف ایک بادشاہ ہیں، تو میں نے یہ آپ کو بھیجا کہ اگر آپ اس کو کھا لیں گے تو آپ فقط ایک بادشاہ ہی ہیں، لیکن اگر آپ اس کو نہیں کھائیں گے تو پھر اس بات کی وضاحت ہو جائے گی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اور ایک دیگر روایت کے مطابق ایک اور صحابی تھے، انہوں نے بھی یہ کھا لیا، اور وہ اسی وجہ سے، اسی زہر کی وجہ سے وہ شہید ہوئے، اور پھر ان کے اس قصاص کے طور پر پھر اس خاتون کو بھی قتل کیا گیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جان کا بدلہ جان ہے۔ تو اس نے یہ جسارت کی، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، اور ایک عظیم فتح کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لائے۔ تو اب یہ جو دو مختلف بڑے آپ کو ستانے والے اور اس مشن اسلام کو روکنے والے یہ جو دو مختلف بڑے دشمن تھے، گویا اللہ رب العزت نے ان کی طرف سے آپ کو ایک سکون عطا فرما دیا تھا۔ مشرکین مکہ وہ تھے کہ جن کے ساتھ وہ معاہدہ ہو گیا تھا، اور ادھر یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے خیبر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرما دی تھی۔ دوسری طرف جو حدیبیہ کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ فرمایا تھا، اس کے اندر ایک خاص بات یہ جو اس کے اندر ایک شرط رکھی گئی تھی کہ جو مسلمان یہاں پر آئیں گے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے انہیں واپس لوٹانا پڑے گا، اور دوسری طرف جو مدینہ سے کوئی واپس جاتا ہے مکہ تو اسے واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اگرچہ یہ ایسی شرط تھی کہ جس کے اندر مسلمانوں کے لیے ایک پریشانی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے وہیں سے واپسی پر اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ بے شک ہم نے آپ کے لیے فتح مبین کا اہتمام کر دیا ہے، گویا فتح مبین کے دروازے کھول دیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے صحابہ کرام کے لیے اسے فتح مبین قرار دیا گیا تھا۔ اور اس کے اندر یہ بھی سبق ہے کہ جب کوئی بھی امت اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو، اگرچہ بظاہر اس کے اندر آپ وقت کے تقاضوں کے مطابق آپ کو یوں لگ رہا ہو کہ لوگ آپ کو یہ احساس دلا رہے ہوں کہ آپ تو کوئی بڑا بیکورڈ چل رہے ہیں، آپ کو تو احساس نہیں ہے، آج کے دنیا کے تقاضوں کا احساس نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، مگر اس کے باوجود آپ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق چل رہے ہوں، اللہ رب العزت اس کے اندر ہی انسان کو عزت بھی عطا فرماتا ہے، وہ انفرادی طور پر بھی ہو، وہ اجتماعی طور پر بھی ہو۔ عزت اور رفعت اور مقام و مرتبہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر ہی ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی در حقیقت اللہ رب العزت کی اطاعت ہے۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس معاملے کے اندر بھی فتح عطا فرمائی۔ بعد کے اندر وہ خود جو شرائط انہوں نے رکھی تھی وہ ایک کے بعد ایک کر کے، کیونکہ مختلف انہیں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا رہا، تو انہوں نے خود بخود اس معاہدے کو وہ ختم کرتے چلے گئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس کے بعد مزید فتوحات بھی عطا فرمائیں۔ اور اس کے ساتھ اب اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا تھا کہ جب یہ امن ہو گیا تو اب یہ مختلف لوگوں سے ملنا جلنا ہو گیا، اور آنا جانا وہ آسانی کے ساتھ وہ جاری ہوا، تو اس کی وجہ سے جو اسلام کا پیغام پھیلا، تو یہ جو صلح حدیبیہ کے بعد کے 1-2 سالوں کے اندر اسلام نے جتنی تیزی سے فروغ پایا، اتنا وہ ان سارے پہلے اتنے سارے سالوں کی محنت مشقت کے باوجود وہ اس قدر کامیابی حاصل نہ ہوئی تھی جو اس صلح حدیبیہ کے بعد کے اگلے 1-2 سالوں کے اندر کامیابی حاصل ہوئی، اور لوگ جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے گئے۔ ایک تو اس وجہ سے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت فتوحات عطا فرما رہا تھا جو سبھی کے سامنے تھی، اور دوسرا اس وجہ سے کہ اب جب ملنا جلنا عام ہو چکا تھا، صحابہ کرام جا کے ان سے دین کی بات کرتے، ان تک دین کی پیغام پہنچاتے، مختلف قبائل کے ساتھ مختلف قوموں کے ساتھ بات چیت ہوتی، اور وہ اس دین کے پیغام کو سن کر سمجھ کر اس کو قبول کرتے، یوں اسلام کا یہ پیغام عام ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے بعد کس طرح سے پھر اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ رب العزت نے فتح مکہ بھی عطا فرمائی، اور اس کے بعد کس طرح سے آپ نے حج کا سفر فرمایا اور دیگر کون کون سے واقعات پیش آئے۔ اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ان آخری جو کچھ برس ہیں ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم آنے والے پروگرامز ان کے اندر بیان کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت عطا فرمائے، آمین۔